السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض اوقات ہم خود اپنے لیے تکلیفیں بھاگ دوڑ کر اکٹھی کرتے ہیں، ان پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں، انہیں کوریدتے ہیں، ان پر آنسو بہانے کے مواقع تلاش کرتے ہیں، لیکن انہیں ترک کر دینے کے طریقوں پر غور نہیں کرتے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میری رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، میں تمہاری ساری پریشانیاں ختم کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ وقت اتنا مشکل ہوتا نہیں جتنا لوگ بنا دیتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی لگے گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوگی۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ انسان جتنا ذہین اور مہربان ہوتا ہے، لوگوں میں اتنی ہی اچھائیاں دیکھتا ہے، اور جتنا زیادہ احمق اور برا ہوتا ہے اتنا ہی اسے ان میں عیب اور خامیاں نظر آتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ مشورہ اور نمک اس وقت تک نہ دیں جب تک مانگا نہ جائے، ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ پھیکی زندگی میں ہی خوش ہو۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جب زوال شروع ہوتا ہے تب سلطان کی سلطنت سے نواب بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، اس لیے ظلم اتنے ہی کرو جتنا تم سہ سکو۔ کوشش کریں کہ دوسرے کے معاملات میں آسانی کریں، اللہ آپ کے معاملات میں آسانی کرے گا۔ دوسروں کا اچھا سوچیں، اللہ آپ کے لیے راہیں ہموار کرے گا انشاءاللہ۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو وہ پہلے اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو سہارا بنی۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ رعب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہذا عجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ اپنے فیصلے اچھی نیت کے ساتھ کریں، کیونکہ یہی اچھی نیت سے کیے گئے فیصلے اچھی قسمت بناتے ہیں۔ معافی مانگنے کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا شخص صحیح ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے کو اپنی انا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بنتا ہے تب فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ جو نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ اپنے وقار کو محفوظ رکھیں، چاہے آپ کو اپنے کمرے کی دیواروں سے دوستی کرنا پڑے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازیں تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے،
آپ کے الفاظ آپ کا عکس ہوتے ہیں، بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے، کب، کیسے، کہاں، یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑے کے دوران ایک قدم پیچھے ہٹ کر تباہی روکی جا سکتی ہے۔ تم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتے اگر تم اسی راہ پر چلتے رہو۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کر آئے گا آپ کی ہی طرف۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو، خواہ تم حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا حساب ہوگا، واحد مال جس کا حساب نہیں ہوگا بلکہ انعام ہوگا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا مال ہے۔ شعور اور شعور کے درمیان ایک عین کا فرق ہے، یہ عین علم ہے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ سے جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ یا اللہ مجھے میرے حال پر کبھی نہ چھوڑنا، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ یا الہی میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔